کراچی سے کسی نے پوچھا ہے میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری عمر 18 سال ہے, مجھے انجانے میں اپنی ٹیچر سے پیار ہو گیا, میں انہیں اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ ہو نہیں پا رہا, میں نماز میں دعا مانگتا ہوں مگر نہیں بھلا رہا, کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں ان کے لیے رشتہ بھیجوں؟ آپ 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں, دیکھیں اسلام میں تو جائز ہے, کسی کے لیے بھی رشتے کا پیغام بھیج سکتے ہیں, تو آپ پیغام بھیج دیں, آپ کی وہ ٹیچر مان جائیں تو اچھی بات ہے, اور اگر پٹ جائیں آپ بہت برے طریقے سے تو پھر مجھے کچھ نہیں کہیے گا کہ میرا نام نہیں لیجیے گا, مفتی صاحب نے بولا تھا. میں تو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, پیغام کسی کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. باقی 18 سال کی عمر میں آپ کے والدین کہاں مانیں گے آپ کو, اور لڑکی والے بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کی سورس آف انکم کیا ہے, کما کیا رہے ہو, رکھو گے کہاں, یہ سارے مسائل آپ خود سوچ لیں, اور وہ مان جائیں تو نور علی نور. ہم تو سب کو اجازت دیتے ہیں, ہم کیا شریعت نے اجازت دی ہے, ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی, آپ نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا جن کی عمر 40 سال تھی, تو اسلام میں تو جائز ہے, لڑکے کی عمر کم ہو لڑکی کی عمر زیادہ ہو آپ کر سکتے ہیں, یا الٹا ہو لڑکی کی عمر کم ہو لڑکے کی عمر زیادہ ہو تو بھی کر سکتے ہیں. فانکحوا ما طاب لکم من النساء, اللہ میاں کہتے ہیں جو پسند آئے اس سے شادی کرو. یہ ہماری سوسائٹی نے اوٹ پٹانگ باتیں بنائی ہوئی ہیں اور خام خواہ میں لوگوں کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے کہ لڑکے کی عمر اتنی ہو لڑکی کی عمر اتنی ہو اور یہ ہو وہ ہو فلانا ڈمکانا, فضول باتیں بالکل. اللہ میاں کہتے ہیں ما طاب لکم, جو اچھی لگیں ان سے شادی کر لو. تو بھائی آپ کے لیے آپ کو اچھی لگ رہے ہیں آپ ان سے شادی کر لیں, لیکن یہ مسئلہ آپ کے سوچنے کا نہیں, اگلا سوچے گا کہ کیوں کریں ہم شادی. ان کو شریعت نے تھوڑی کہا ہے کہ وہ آپ سے کریں, ان کو آپ اچھے لگیں گے تو آپ وہ کر لیں گی, نہیں لگیں گے تو نہیں کریں گی. پھر آگے ان کے ماں باپ کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں میرے بچے, تو پٹنے والے پورے انتظام کر رہے ہو تم اپنے لیے. تو میں تو شرعی مسئلہ بتا دیا میں نے آپ کو. باقی میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں پٹے تو میرا نام نہیں لینا کہ مفتی صاحب نے بولا تھا, میں نے شرعی مسئلہ بتایا جو سب کے لیے ہے کہ کوئی بھی کسی کو پیغام بھیج سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, یعنی اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. اور اس سے سوسائٹی کو عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے. یہ جو بے پردگی کا ماحول ہے نا, لوگ کہتے ہیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں لڑکیاں جا کے, خواتین, او بھائی صاحب بچہ بعد میں ہوتا ہے, جو بالغ بچوں کی بات کر رہا ہوں وہ آدمی پہلے ہے, لڑکا پہلے ہے. تو لڑکوں کی اٹریکشن عورت کی طرف ہوتی ہے, تو فیمیل ٹیچرز ہونی ہی نہیں چاہیے لڑکوں کے اسکول میں. یہ جو سوسائٹی لبرل بن رہی ہے نا, بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, تو یہ واقعہ ایک نہیں ہے, 20 واقعات آ رہے ہیں. لڑکے عاشق ہو رہے ہیں ٹیچرز پہ, ٹیچر عاشق ہو رہی ہے لڑکوں پہ. میرے پاس ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ ایک فیمیل ٹیچر تھی, اپنے سے 25 سال کم عمر لڑکے پہ عاشق ہو گئی تھی, وہ اپنے شاگرد پہ, اور اتنی پاگلوں کی طرح عاشق ہوئی, لڑکے کو خراب کر دیا اس نے, لڑکا بگڑ گیا وہ. تو فیمیل ٹیچر لٹو ہو گئی تھی اس کے اوپر. تو اس لیے یہ ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی, مس گیدرنگ والا. لڑکے لڑکوں کے اسکولوں میں جائیں, لڑکیاں لڑکیوں کے اسکولوں میں جائیں, لڑکوں کو میل ٹیچر پڑھائیں اور لڑکیوں کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پر کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. ہماری دینی اسلامی تنظیمیں بھی بس چند ایک مسائل ہیں ان پہ وہی آواز اٹھا رہے ہیں. یہ بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. دینی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس پہ سب سے زیادہ آواز اٹھائیں. بھائی یہ کو ایجوکیشن سسٹم ختم کرو. لڑکوں کے اسکول میں لڑکیوں کا کیا کام ہے, فیمیل ٹیچر کا کیا کام ہے, اور فیمیل کے کالجز میں اور اسکولوں میں میل ٹیچر کا کیا کام ہے. اس سسٹم کو ختم کرنے کی سب سے زیادہ ملک میں اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے.